سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. چودھری ابراہیم صاحب ہیں منسٹر اے جے کے, اور نعیم صاحب کے بارے میں تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی دیر میں. اس کے بعد ہمارے ساتھ راجہ اظہر صاحب ہیں, از دی ڈی جی شہزاد صاحب ہیں, انجم صاحب ہیں ہمارے پارٹنر. اور 2-3 چیزیں سر آپ کی اجازت اگر ہو تو ذرا میں تھوڑا اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں سیزن 2 کا. آپ اے جے کے گورنمنٹ کی ریزرویشنز تھیں وہ ہم نے پوری کی, جیسے آڈٹ رپورٹس تھیں. اس کے بعد پھر جو کشمیری پلیئرز کے ایشوز تھے اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا. اس دفعہ تو ہم نے کشمیری پلیئرز کو انڈورس کروایا آزاد کشمیر حکومت سے. ڈی جی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, ان کے سگنیچر سے ڈپارٹمنٹس انہوں نے ویریفائی کروایا سارے, بیکاز جب آپ ایک فلو چل رہا ہوتا ہے پورا تو اس وقت بہت سارے پلیئرز اوور لک بھی ہو جاتے ہیں, پھر وہ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس دفعہ ہم نے اے جے کے گورنمنٹ سے اس کو کروایا. اے جے کے گورنمنٹ کی بھی کافی ساری ریزرویشنز تھیں. آج ہماری ڈیپ بریفنگ سیشن ہوا اے سی ایس جی صاحب کی صدارت میں. اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ ڈی جی صاحب بھی بتائیں گے, منسٹر صاحبان بھی بتائیں گے کہ اس کی کیا ڈیٹیلز تھیں. لیکن کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ وی آر پروسیڈنگ ٹو سیزن 3, اور مین وائل ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ایک دوسرے کے ساتھ جو کنسرنس تھے اس کو پھر ہم اگلی ڈیپ بریفنگ سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں گے اور پورا کر لیں گے. تھوڑا سا ایک یہاں پہ نعیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. نعیم صاحب اس لیے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑا ریمارکیبل قسم کی سپورٹ دی کے پی ایل سیزن 1-2, چونکہ دونوں باری یہاں پہ تھے, سیکھ بھی گئے. ہم خود بھی سیکھ رہے تھے کہ اوبیسلی کہ اتنی بڑی جو فیسٹیوٹی ہے, تو اب چونکہ ہم کے پی ایل کو ایک گلوبل لیگ کہتے ہیں, بیکاز فرسٹ ایئر ہم تقریباً کو 50 کنٹریز کا ہم نے ایک فٹ پرنٹ دیا اپنا, اور اس دفعہ 70 کنٹریز کو ہم نے ٹچ کیا. لیکن جو ہمارے میچز واش آؤٹ ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ایک فائنینشیل لاس بھی آپ سمجھ لیں کہ ہوا, بیکاز براڈ کاسٹ سب سے بڑا ریونیو ہوتا ہے جس میں 7 میچز واش آؤٹ ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ 5 میچز ایسے ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں جو کہ 10 اوورز 5 اوورز یا ان کی ڈیوریشن کم ہو گئی بارش کی وجہ سے. سو اس میں ہم نے حکومت کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو چونکہ ہماری جو جتنی بھی ڈومین ہے وہ تو اوبیسلی اس میں ایز پر ایگریمنٹ ہم کام کر رہے ہیں. کچھ ڈسکشن اس پہ ہے جو کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو بریفنگ ہے اس میں پھر ہم ڈسکشن کریں گے. جیسے سپر ساکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اوبیسلی بڑے اسٹیڈیم سے موجود ہے لیکن آزاد کشمیر حکومت کے پاس یا مظفر آباد اسٹیڈیم میں موجود نہیں ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئک آپ کو ریلیف ملتا ہے, آپ اس کو صاف کر کے تو آپ اگلے میچز کی طرف آپ جا سکتے ہیں, پروسیڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک سارا سینیریو. تو یہاں پہ میں اب چاہوں گا کہ ڈی جی اسپورٹس اگر ایک کوئک آج کی میٹنگ کے بارے میں بتائیں, اور پھر میرے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, پھر منسٹر صاحبان بات کر لیں گے. اس کے بعد پھر میں ایک آپ کو سیزن 3 کے حوالے سے جو پلاننگ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. بیکاز کرکٹ میں ونڈو از ویری امپورٹنٹ کہ پورے سال میں کون سی ونڈو آپ کی ملتی ہے جب آپ براڈ کاسٹ اپنے آپ کو فکس کرتے ہیں. آپ ریویل کر رہے ہیں کہ 28 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ ول بی گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود سیزن 3 انشاءاللہ. آج اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے, اور سیزن 3 میں ہم تھوڑا سا مزید ہم بہتری بھی چاہ رہے ہیں. جیسے گراؤنڈ اکوپمنٹ کی وجہ سے کافی سارے میچز ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے, اس پہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے کہ گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں یا ہمیں کیا رسپانسبلٹیز اسائن کریں گے, تو اس کو ہم تھوڑا سا وہ کر لیں گے. جیسے کہ لاسٹ سیزن میں آپ کو ہم نے بتایا کہ ڈی آر ایس اور جو اس قسم کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ کشمیر میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک ریڈ فلیگ دیا کہ جی یہ ڈی آر ایس کی ٹیکنالوجی کشمیر کو ہم نہیں دے سکتے بیکاز اٹس اے ڈسپیوٹڈ لینڈ ٹیریٹری. اس میں چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اپنا ورڈکٹ دیں گے کہ اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں, کرکٹ اگر ہو رہی ہے یہاں پہ زنک سٹمپس ہم لے کے آئے ہیں. زنک سٹمپس میں بھی بڑی مشکل ہوئی ہے ہمیں, بیکاز دیز آر دا پیٹنٹ پروڈکٹس. زنک سٹمپس ہو گئی ہیں آپ کا ڈی آر ایس ہو گیا, ہاک آئی ہو گیا, اس کے بعد آپ کا اسپائڈر کیم ہو گیا, یہ سارے پیٹنٹ ہوئے ہیں. ٹیکنیکلی تھوڑی سی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم چونکہ گلوبلی کی ہم بات کر رہے ہیں تو گلوبلی ہم جا رہے ہیں, ہم اسٹینڈرڈز بھی وہی سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں نو میٹر اٹ از ہیپننگ فرام مظفر آباد. ہمیں امپروومنٹ کی بہت ساری گنجائش ہے. لاجسٹک ایشوز جو ہم نے ایک اوور آل سارا اس میں ایکسپیرینس کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے مشکل لیگ واز دا کے پی ایل بیکاز آف دا لاجسٹکس. یہ وہ شاید پہلی لیگ ہے کہ جہاں پہ ڈائریکٹ ایئرپورٹ نہیں ہے, مطلب آپ کے پلیئرز اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں, آپ کا کامنٹیٹر جو کرو ہے وہ اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں, ان کو یہاں سے موو کیا جاتا ہے, پھر اس میں آپ کی باؤنڈریز بہت ساری انوالو ہو جاتی ہیں. سو اس حوالے سے بھی ہم اس دفعہ ہم کوشش کریں گے
کہ ہم کوئی اس کا سوئفٹ وہ کیا جائے یا اکٹھا موو کیا جائے سب کو. سیکیورٹی کنسرنس بہت سارے ہوتے ہیں. سو یہ 2-4 موٹی موٹی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ابھی چونکہ کنسنسس ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے تو 28 تاریخ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اٹس اے نیوز ایکچولی کہ انشاءاللہ KPL سیزن 3 جو ہے نا 28 اپریل کو ہم مظفر آباد سے اس کو لانچ کریں گے. ہمارا ایکسپینڈ کرنے کا بھی پلان ہے. ہماری جو کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہے اس میں باغ کی لائٹس بھی آف کورس شامل ہیں. اس میں ہم نے انیشیل فیز میں لائٹس انسٹال کی ہیں. آگے بھی ہم اس کو مزید امپروومنٹ لا رہے ہیں. اور ہماری بہت بڑی خواہش ہے منسٹر صاحب کہ ہم کوئی ایسا لیول آئے کہ ہم ہاف لیگ اس کی میر پور میں کریں اور ہاف لیگ یہاں پہ کریں. تو اس میں اوبیسلی اس وقت PCB کے پاس چونکہ وہ گراؤنڈ ہے اس میں AJ کے گورنمنٹ اور PCB کی آپس کے جو ڈیلیبریشنز ہیں وہ اس میں AJ کے گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چونکہ جب گلوبل ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک پروجیکٹ ایک ان پروسیس ہے ایک انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ کلب کے ساتھ برطانیہ میں. ہم اس میں چاہ رہے ہیں کہ ہم کشمیری بچوں کو جو ہے نا وہاں پہ لے کے جائیں اور ان کشمیری بچوں کی ایوری ایئر وہاں پہ ٹریننگ ہو, کیپیسٹی بلڈ ہو اور پھر وہ واپس آ کے اپنے جوہر دکھا سکیں. سو اس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ پرائم منسٹر صاحب ہمیں لیڈ کریں اس روڈ شو میں جو کہ برطانیہ میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی ہم ڈیٹس دیکھ رہے ہیں لاسٹ ویک آف جنوری. سو ابھی وہ فائنل نہیں ہوا بٹ دیٹ از ان پروسیس کہ ہم کشمیر پریمیئر لیگ کو وی ٹاکنگ اباؤٹ وی گوئنگ گلوبل تو ہم اس کو جو اوورسیز کشمیریز ہیں جو ایکسپیٹریٹس ہیں وہاں سے ہم سٹارٹ کریں. ہمارے پلان میں شامل ہے کہ لنڈن, برمنگھم اور مینچسٹر یہ ہم بریڈفورڈ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ ہم روڈ شوز کریں وہاں پہ. اور اس دفعہ کا سیزن 3 کا جو کک آف ایونٹ ہے وہ ہم وہاں سے برطانیہ سے کریں. اوور ٹو یو سر. جس طرح کہ ملک عرب صاحب نے بتایا ہے کہ یہ جو کشمیر پریمیئر لیگ ہے یہ بیسیکلی یہ پروڈکٹ ہے, اس کی عمر ہے ابھی 2 سال اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بالکل نیو کنسیپٹ تھا کشمیر کے لیے اور جو کشمیر کا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں, اس لیے یہ ایک آن گوئنگ جو ایک لرننگ پروسیس ہے. ہم نے فرسٹ ایڈیشن کروایا, پھر سیکنڈ ایڈیشن کروایا اور ہر ایڈیشن کے ساتھ ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ وہ خامیوں سے کمیوں سے مبرا تھے, لیکن جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہر آنے والا نیا ایڈیشن ہے جو ہم نے پچھلی اگر کوئی غلطی کی ہے جو کمی کوتاہی آن بہاف آف اسپورٹس ڈپارٹمنٹ یا KPL کی مینجمنٹ کے بہاف پہ کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ جو آنے والا ایڈیشن ہے اس میں ہم اس کو دوبارہ نہ دہرائیں. اسی حوالے سے ایک کنسلٹیٹو میٹنگ آج ACSG صاحب کی سربراہی میں بھی ہوئی جس میں جو سارے پروز اینڈ کونز جو ہیں جو فرسٹ اور سیکنڈ ایڈیشن کے اس میں کیا کیا کمی کہاں رہ گئی, کہاں پہ امپرومنٹ کی گنجائش ہے. امپرومنٹ کی گنجائش تو ہمیشہ ہی رہتی ہے لیکن کہاں اس کو زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے. اس ساری سچویشن کو ایٹ لینتھ ڈسکس کیا گیا اور یہ کیا گیا کہ اس حوالے سے اب یہ میٹنگز کا ایک سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا جو مشاورتی میٹنگز ہیں تاکہ جو تیسرا ایڈیشن ہو اس میں ہم جو پچھلے 2 جو ایڈیشن ہیں ان میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان میں ہم ان کو دوبارہ نہ دہرائیں. اس حوالے سے کچھ ریزرویشنز KPL مینجمنٹ کی بھی تھی کہ گورنمنٹ آف AJ کے حوالے سے اور اسی طریقے سے گورنمنٹ آف AJ کی اور تھرو اسپورٹس بورڈ بھی ریزرویشن تھی کہ یہ چیزیں اس طرح اپنا ایک ورژن تھا وہ ہم نے کنسنسس ڈاکومنٹ ابھی بلڈ کر لی ہے. اس پہ انشاءاللہ ڈیلیبریشن بھی ہوگی اور ساری چیزیں جو آج کی میٹنگ کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس راستے پہ ہیں کہ ساری چیزیں تیسرے ایڈیشن سے پہلے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ایک جو تیسرا ایڈیشن ہوگا پہلے 2 ایڈیشن سے زیادہ بہتر اور انشاءاللہ بہترین ہوگا. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تمام اپنے ساتھی دوستوں کو السلام علیکم. آج جیسا کہ آپ مجھ سے پہلے KPL کے CEO شہزاد صاحب اور ہمارے ٹیم اسپورٹس خواجہ نعیم صاحب نے آپ کو بریفنگ دی ہے. اس سے قبل 2 سیزن ہو چکے ہیں KPL. جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جو کشمیر کی ٹیریٹری ہے اس میں بہت سارے ایشو ہیں ٹریولنگ کے, ریزیڈنٹس کے, انٹرنیشنل جو فیسلٹی چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم یقیناً انٹرنیشنل پلیئرز کو یہاں پر ہمارے پاس مظفر آباد ایک ایسا سٹی ہے جہاں پر ہم کسی کو سہولت دے سکتے ہیں. اب میچور کی انہوں نے بات کی وہاں پر ہوٹل تو ہیں اچھے ہیں, کوشش کریں گے PCB بورڈ کے ساتھ بھی ہم گورنمنٹ لیول اپنے لیول پہ بات کریں گے کہ وہاں جو میٹفورڈ ڈویژن کے لوگ ہیں اس سے لے کے
کو پتہ کر سکیں اور اس کو انجوائے کر سکیں KPL 3 کو. جیسا کہ مجھ سے قبل ڈی خواجہ نعیم صاحب نے بھی اور CO صاحب نے بھی آپ سے آزاد کیا کہ بہت سارے کویشچن آپ کے مائنڈ میں ہوں گے. ہمارے اسمبلی میں بھی بہت سارے ہمارے دوستوں نے جو اپوزیشن کی طرف سے بہت سارے ایشو ریز کیے گئے کہ KPL میں بہت ساری کمی بتائی ہوئی. یقیناً جب نیا کام شروع ہوتا ہے تو اس میں اس لیول کے نہ تو ہمارے وسائل ہیں اور نہ ہی ہمارے اس طرح کی کوئی سکلز تھیں کہ ہم فرسٹ ایڈیشن میں اس کو بڑا قطر کی طرح ایکسٹرا پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں. قطر ایک بڑا امیر ملک ہے اور کہ آپ کو آزاد کشمیر کی جو ہماری جو فائنینشیل اور جو بھی ہمارے یہاں پر ایک فارفلنگ ایریا ہے ہلی ایریا ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے مسائل آلریڈی یہاں پر موجود ہیں. اس کے باوجود ہم نے KPL 3 کو ہماری حکومتوں کا تسلسل ہے. ہمارے سے پہلے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی پھر اب ہمارے دور میں ہوئی ہے. یقیناً اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم پبلک کو ایک ایسی ایک انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ جس سے نہ صرف کھیل کو فروغ دیا جائے گا, کھیل کے فروغ سے یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف راغب ہوں گے. وہ کہتے ہیں کوٹیشن ہے نا کہ جہاں جس قوم کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اور ان کی جیلیں ویران ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں ہماری حکومتوں کی بڑی اپریشیٹیبل ہیں. جس نے بھی شروع کیا اچھا شروع کیا تھا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کمی بتائی رہی ہیں. اس میں بہت سارے ایشو آئے آڈٹ کے حوالے سے بھی بات کی وہ انشاءاللہ ہم ڈریس کر رہے ہیں. اور ہم نے کوشش کی اسی لیے ACS جنرل کی سربراہی میں سیکٹری سروسز ہیں DG اسپورٹس ہیں سیکٹری اسپورٹس ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں کو کہا کہ ان کی TORs وغیرہ طے کریں کہ کشمیر گورنمنٹ کو اس میں کیا فائدہ ہوگا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اب اس میں ایک تو ہم کھیل جو ہے لوگوں کو ایسی انوائرمنٹ کھیل دکھا رہے ہیں اور انوائرمنٹ پیدا کر رہے ہیں جس سے مسئلہ کشمیر بھی ہائی لائٹ ہوگا. یہ صرف کھیل ہی نہیں ہے KPL کرکٹ ہی نہیں ہے. اس میں مسئلہ کشمیر کا لوگوں کو پتہ چلے گا. اس سے پہلے ہمارے 52 کنٹریز میں یہ دکھایا جا رہا تھا. اب انشاءاللہ کوشش کریں گے CO صاحب نے بتایا کہ ہم 72 ملک میں اب اس کے ویورز وغیرہ جو اس کو دکھایا جائے گا. کوشش کریں گے اس سے آزاد کشمیر کا ایک خطہ جو ہے وہ لوگوں کو نظر آئے گا. کشمیر کتنا خوبصورت ہے, جنت نظیر ہے, یہاں پر ایک ایسی وادی ہے, ویلی ہے, ایک علاقہ ہے تو دنیا میں جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے. یقیناً اس سے ہمارے جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک سہولت ملے گی. اور ایک مسئلہ کشمیر جو ہمارا 75 ایئر سے ایک پینڈنگ چلا آ رہا ہے. قوم دیتا میں ہماری قرارداد پڑی ہے ریسٹ کے لیے جو ایسے آپ لوگ جانتے ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں. اس کے لیے بھی اس کو ایڈورٹائز کرنے کا اور اس کو لوگوں کو بتانے کا ایک اس کھیل کے ذریعے پتہ چلے گا کہ مسئلہ کشمیر وہ کشمیر ہے جہاں پر کرکٹ ہوتی ہے. جو پرامن لوگ ہیں جو دنیا میں امن چاہتے ہیں اور اپنا بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آزادی کا وہ مانگ رہے ہیں ان کو دنیا نہیں دے پا رہی. یہ قوم متحدہ کے پاس بھی یہ کوشچن پوچھیں گے ہمارے ان چیزوں سے پیغام جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہونا بہت ضروری تھا. یقیناً اس میں آپ کے مائنڈ میں یہ بھی چیزیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز جو ڈے ون میں کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوتی. امپرومنٹ کی گنجائش ہر وقت ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. ہر جتنی مرضی دنیا کی آپ جدید ٹیکنالوجی جو بعد میں بڑی مشہور ہو جاتی ہے اس کا فرسٹ ڈے آپ دیکھیں گے تو یقیناً ایک بڑی چھوٹی سی جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے ایک بہت بڑے امپائر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا وہ ہم لوگوں کا CO صاحب کا بھی. انہوں نے بہت سارے اس طرح آپ کو ٹیکنیکل انہوں نے بریفنگ دی کہ ہمارے جو میچز تھے وہ بہت سارے میچ ہم وہاں پر بارش کی وجہ سے وہ بارش کی نظر ہو گئی اور ہم دکھا نہیں سکے. اس سے لاسز بھی ہوتے ہیں جو ہم توقع کرتے ہیں ریونیو یہاں پر جنریٹ ہوگا وہ بھی نہیں ہو سکا. اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی کم ملا ہوگا. بہت سارے ایشو ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کمرشل بیس تو ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس کے جو امپیکٹ ہے نا وہ اصل میں ہمیں مختلف اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے. ہر چیز کو ہم اگر کمرشلائز کر دیں گے ہر چیز کو ہم فائنینشلی طریقہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو یقیناً وہ رزلٹ میری اور آپ کی نظر میں نہیں آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. KPL 3 کا بھی بتائی ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں DG اسپورٹس اور یہی بتا رہے ہیں. ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
किसी भी बोर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उनके साथ मिलकर के लोगों के लिए भी ये एक सहूलत हम कोशिश करेंगे इंजॉयमेंट देने के लिए। तो इंशाल्लाह तो हमारी गवर्नमेंट इनके साथ है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे इसको हम बिल्कुल एक फुल प्रूफ तरीके से इसके जितने भी जो चीज़ें हैं, जो इसका रेवेन्यू है, जो हमारा रिवार्ड्स हैं, हमारा जो एग्रीमेंट है, वो बेहतर तरीके से किया जाए। ठीक दुरुस्त फरमाया आरफ साहब, ये बदकिस्मती है कि हमारे अपने लोग हैं वो अपने इन्वेस्टर को खुद शेयर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपके सामने कि कमी कुताहियाँ हर जगह होती हैं, नए प्रोजेक्ट जो होते हैं हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन उन कमी कुताहियों को अगर हम इस तरह हाईलाइट करेंगे, न जाने कोई शायद कोई बहुत बड़ा आफत आ गई है, ज़लज़ला आ गया है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, क्या पंजाबी की मिसाल है, पहले साल कहते हैं हट्टी चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी, लेकिन हम उससे बहुत तेज हैं, हम पहले साल ही जो है ना खट्टी कर रहे हैं। खट्टी वाले मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि इजाजत है सर, वैसे आप अगर बात कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक जो करेक्शन है इसमें करनी ज़रूरी है कि कैंसिल एग्रीमेंट कभी भी नहीं हुआ। जो लेटर जो सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हुआ उसमें बी कैंसल्ड का लफ्ज़ है कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट की हैं, जिस सिलसिले में आज ये मीटिंग हुई भी थी, वो कि अगर वो रिजर्वेशंस फुलफिल नहीं होती, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती, तो क्यों ना इस कैंसिल कर दिया जाए। तो वो कैंसिल हुआ नहीं है। ये क्लैरिफिकेशन आपके लिए ज़रूरी है कि उसमें ये था कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट की ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट थी, ये रिजर्वेशन जो है फुलफिल होनी चाहिए, उस वजह से वो मशरूत था, कंडीशनल था, कैंसिल नहीं हुआ। जो शुरू में इब्तदाई में कहा था वो यही था कि कुछ रिजर्वेशंस थी, कुछ रिजर्वेशन ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट थी, जिसमें इंक्लूडिंग टैक्स की रिटर्न्स और जो दीगर इंतज़ामी मामलात थे, उन हवाले से ये रिजर्वेशन थी। इसी हवाले से जो सोशल मीडिया पे आपको जो लेटर नज़र आया वो इसी कंटिन्यूएशन में था कि कोई गवर्नमेंट ऑफ AJK की वो रिजर्वेशन थी। आज की जो मीटिंग में जो अपने कंसर्न हैं गवर्नमेंट ने अपने पूरे तरीके से कन्वे कर दी हैं और उसमें एक कमो बेश 70-80% हमारा कंसेंसस भी बिल्ड हो गया हुआ है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी कंसल्टेटिव मीटिंग होगी उससे पहले बहुत सारे इश्यूज इंक्लूडिंग टैक्स वाले जो मामलात हैं, वो न सिर्फ के पहले एडिशन वाले टैक्स बल्कि दूसरे एडिशन वाले टैक्स वाले भी बहुत सारे मामलात सेकंड मीटिंग से पहले ये तय हुआ है कि सारे मामलात तय हो जाएंगे। इसी वाले से हम ये बैठे हुए हैं, तो यही बात आपको पहुँचानी है। अंदाज़न कितनी रकम होगी, एक अंदाज़ा रफ से एस्टिमेट बताइएगा। इस जो रफ एस्टिमेट के वाले से है ना, इसमें जो एज पर एग्रीमेंट जो क्लासेस हैं ना, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूँ, ये प्योरली जो क्लाइंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला है। जो एज पर एग्रीमेंट है, जो एग्रीमेंट की क्लासेस आपके पास एग्रीमेंट की पूरा एग्रीमेंट मौजूद होगा, उसमें जो उसके फाइनेंशियल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स के साथ नथिंग टू डू विद द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऑफ AJK। जो एक जिस तरह के कारोबार वाला दुकानदार है या कोई फ्रेंचाइज ओनर है, वो इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करता है, उसमें गवर्नमेंट गारंटर के तौर पे नहीं आती, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और वो जाने और क्लाइंट जाने। जब वो अपने हिसाबात देता है, वो सारी चीज़ें करता है, उसकी एक कापी जिस तरह के फर्स्ट एडिशन की कापी इन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी जो ऑडिट के बाद, वो हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर रखते हैं। वी आर नॉट मीडिएटर बिटवीन टैक्स डिपार्टमेंट और KPL जाने जो इनका अपना जो रेवेन्यू होगा, जो अपने सारे मामलात हो गए कि टैक्स मामलात वाले, ये कोई एक्सपर्ट बता सकता है कि इनकी रियल रेवेन्यू कितना है, उस पर टैक्स कितना बनता है, उसी हिसाब से इनको नोटिस भी जारी होते हैं और ये पे भी करेंगे। जो गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है वो सिर्फ है कि कंडक्ट ऑफ इवेंट, जो इवेंट हो रहा है फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, इसलिए भी अपने आप को गवर्नमेंट ऑफ AJK ने अपने आप को डिस्टेंस किया था क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेंचाइज प्राइवेट आगे सब इन्वेस्टर आते हैं जिनमें बहुत सारी लाइबिलिटीज़ बनती हैं, पेमेंट्स बनती हैं। उसमें कल कहीं ये ना हो कि गवर्नमेंट उसमें ज़िम्मेदार बन जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने आप को इस जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं इससे अपने आप को डिस्टेंस किया और बकाया जो टैक्स वाले मामलात हैं, टैक्स और क्लाइंट जाने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने, वो अपने नोटिस के जरिए ही वो उसको बता सकते हैं। थैंक यू। जो एग्रीमेंट की क्लासेस हैं उसकी कापी भी मैं आपको दे दूंगा। ये एग्रीमेंट हमारा KPL का और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ AJK का जो थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एग्रीमेंट हुआ, ये 13 साल का है। उस हवाले से ये है कि इनको 90 साल में 90 दिन के लिए 3 माह के लिए ग्राउंड
فار دا پریپریشن آپ کے پچز کی تیاری میں 45 دن لگتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی پچز جب بناتے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 45 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پہلے کوئی ایونٹ کروانے سے پہلے. وہ 90 ڈیز 13 سال تک 90 ڈیز کے لیے یہ گراؤنڈ ان کو مل جاتا ہے. جو 90 ڈیز کے علاوہ ہے اس میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ آزاد ہے کہ کسی قسم کی ایکٹیویٹی کروا رہا ہے اور وہ ہم کروا بھی رہے ہیں, جس میں ہم اسکول کے ایونٹس کرواتے ہیں, ہم جو ہمارے کلبس کے ایونٹس ہیں ہم ان سے ڈیلی فی لیتے ہیں اور وہ فی بھی گورنمنٹ آف اے کے لیتی ہے اور تھرو اسپورٹس بورڈ لیتی ہے. وہ اسی سے ہم اسی گراؤنڈ کے حوالے سے جو گراؤنڈ مین رکھے ہوئے ہیں ان کی پیز وغیرہ چلی جاتی ہیں اور جو مائنر اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم اس سے ادا کرتے ہیں. اس قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. ہاں وہ 90 ڈیز کے لیے جس دوران یہ ہے ایکٹیویٹی, ایک اس میں انہوں نے جو ایگریمنٹ کے حوالے سے کیونکہ چیزیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اس گراؤنڈ پہ انویسٹمنٹ ان کی ہے 12 سے 15 کروڑ روپے کی لائٹس جو ہیں فلڈ لائٹس. اور یہ بھی بات ہے کہ جو یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں پاکستان میں یہ LED لائٹس اور کہیں کسی اسٹیڈیم میں نہیں لگی ہوئی جو فوراً آن ہو جاتی ہیں, اور اس حوالے سے یہ اپنی نوعیت کا اس حساب سے پہلا اسٹیڈیم ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ جو فرنچائز بیس کرکٹ ہے, ایک اس ایگریمنٹ کی ایک کلاس ضرور ہے کہ فرنچائز بیس کرکٹ جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس گراؤنڈ میں, یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. فرنچائز بیس کرکٹ جس میں نیشنل یا انٹرنیشنل سطح کے کھلاڑی ہوں گے وہ ود دی کنسنٹ کیونکہ انہوں نے خرچہ کیا ہے اس گراؤنڈ کو ڈیولپ کرنے میں, لائٹیں لگانے میں, ود دی کنسنٹ آف KPL ہوگا بس. اور کوئی کسی قسم کی کوئی قدغن اس پہ گراؤنڈ کے حوالے سے نہ ان کی کوئی ملکیت ہے اور نہ ہی اس حوالے سے ان کا کوئی رائٹ اس حساب سے اسٹیبلش ہے. ڈپارٹمنٹ آف سپورٹس کو انہوں نے کتنے پیسے دیے ہیں؟ اس میں جو پہلے سال جو انویسٹمنٹ ہے تقریباً 15 کروڑ روپے کی باغ اور جو لائٹس لگی ہیں ادھر ظفر آباد اسٹیڈیم میں یہ ٹوٹلی KPL نے انسٹال کی ہیں. اس میں تمام اخراجات KPL کے ہیں, گورنمنٹ آف AJ کے نے اس میں 1 روپیہ نہیں لگایا اور ایک نیا انکلوجر بھی ابھی فار دا ٹائم بھی انہوں نے اس میں کیا ہے, اس کو ابھی بہتری کی گنجائش ہے, وہ انکلوجر بھی ایڈ کیا ہے انہوں نے اس میں. تو جو دوسری جو ایک گراؤنڈ یوٹیلائزیشن فی ہے اوور اینڈ ابو اس کے ایز پر ایگریمنٹ کلاس وہ یہ ہے کہ پہلے 3 سال یہ 10 لاکھ روپے ٹوکن منی جو انہوں نے لائٹس لگائی ہیں وہ CSR کے تحت ہی گورنمنٹ آف AJ کی ملکیت ہو گئی ہے کہ اس کے تحت تو 10 لاکھ روپے پہلے 3 سال دیں گے. ابھی جو ایگزسٹنگ ایگریمنٹ ہے گو کہ آج کی میٹنگ میں ہم نے اس کو بتایا کہ اس کو ہم اپ گریڈ بھی کریں گے اور اس کو شاید اس میں ہم بہتری بھی لے کے آئیں. تو تیسرے سال سے 30 لاکھ روپیہ یہ گراؤنڈ یوٹیلائزیشن فیس جتنے دن کے لیے یہ 15 دن 20 دن کے لیے یہ ایونٹ کے لیے استعمال کریں گے 30 لاکھ روپیہ سالانہ اس دور کا یہ 30 لاکھ روپیہ وہ بھی دیں گے اور ہر گزرتے سال کے ساتھ اس میں 10% انکریز ہوگا. یہ تو تھا وہ جو پہلے والا ایگریمنٹ, لیکن ابھی ہماری کوئی کنسنسس بلڈ ہو رہا ہے, اس میں ہم انشاءاللہ مزید بہتر بھی کریں گے اور جو اماؤنٹ ہے اس کو ہم انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی فائنل اس لیے میں شیئر نہیں کر رہا اماؤنٹ کہ ابھی وہ فائنل نہیں ہوئی, جس وقت فائنل ہوگی تو ہمیں کیا یعنی کہ ایک عمل آخری سال میں درست تھا بعد میں وہ غلط کیسے ہو گیا, اس کی وضاحت فرما دیں. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جس طرح آپ نے عارف صاحب نے یہ کہا میرے بھائی کہ آپ انویسٹر کو جو ہے نا اس طرح کی فیسیلیٹیشن نہیں کرتے, اس لیے انویسٹر کا جو کانفیڈینس شیک ہو جاتا ہے. اس کی میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم کام کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا منافع مانگتے ہیں, اپنے منافع مانگتے ہیں یا حصہ مانگتے ہیں؟ منافع مانگتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اچھا بات یہ ہے کہ یہ ایسی کوئی بھی کاروبار ہے, کوئی بھی انڈسٹری ہے, کوئی بھی آپ کا بزنس ہے, اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. دیکھیں پوری دنیا میں ٹیکس ہالیڈیز چل رہی ہیں, جس طرح کہ ہماری گورنمنٹ نے ابھی جو انڈسٹری کو مطلب اٹریکٹ کرنے کے لیے فیصل آباد کے چیئرمین کے لوگ یہاں پر آئے, آپ نے دیکھا, آپ نے کور بھی کیا, تو وہ دیکھا کہ ہم ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا ایسا ایریا ہے کہ جہاں پر آپ آئیں, آپ کو بجلی, آپ کے جو ٹیکس کی ہالیڈیز وہ ہم آپ کو دیں گے 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے چھوٹ دی جائے گی, بہت ساری چھوٹ دی جائے گی. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود اپنے دشمن ہیں, ہمیں کسی کو دشمن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ دیکھیں نا, جب KPL کا ایونٹ کوئی چھوٹا نہیں ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, پوری دنیا میں لیگز چل رہی ہیں. وہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تو اس وقت آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی جو جوان ہیں, ہم تو اب اس عمر میں جا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کہ فلاں لیگ سے کھیل رہا ہے, فلاں لیگ سے کھیل رہا ہے, امریکہ لیڈز میں, فلاں میں, UK میں. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جیسے ایسے ایریا میں جہاں پر ہم ابھی وسائل ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, ہمارے بہت سارے ایشو ہیں. ہمارا مسئلہ کشمیر جو ہے میجر, جس کی وجہ سے ویسٹ کی حکومت ہے,
اور اس کا یہ ہندوستان کو بہت تکلیف ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہی پیغام کافی ہے جو ہم کے پی آر میں شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری بزنس ہے, ہمارا ریونیو ہے, وہ بھی جنریٹ ہوگا. دیکھیں ٹائم ٹو ٹائم ابھی یہ کچھ لوگ بیچارے کمائیں گے, اس کے بعد ہی ہم ان کو آہستہ آہستہ کے اوپر بوجھ ڈالیں گے کہ بھائی آپ اتنا کما رہے ہیں, اس سے بڑھائیں گے, آپ کو ریونیو بھی کرنا چاہیں گے. تو میرا خیال ہے سیاسی فنڈس کرنے کے علاوہ ہماری اپوزیشن کا کام ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہماری جمہوریت کا حسن ہے, حسن کبھی کبھی اپنا لشکارہ کرتے ہیں. اچھا بیسکلی میں تھوڑا سا ایک بتاتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے نا, آؤٹ سورسڈ ہوتا ہے. یہ مطلب اس کو ہم خود ہینڈل نہیں کر رہے ہوتے. پی ایس ایل کی بھی یہی پریکٹس ہے, انٹرنیشنل لیگس کی بھی یہی پریکٹس ہے, اور جب آپ تھرڈ پارٹی کو آپ دیتے ہیں تو تھرڈ پارٹی رسپانسبل ہوتی ہے اس کے لیے. ہمارا جو بارشوں کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر ہوا ہے نا, وہ اب دیکھیں 4 میچز آپ کے آخری جس کا میجر ریونیو ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہو گئے ہیں. فائنل میچ نہیں ہوا, بغیر فائنل کے میرپور رائلز ٹرافی لے گئی آن دا بیسس آف آپ کے اس پہ رن ریٹ پہ وہ لے گئی. سو کافی سارے فیکٹرز تھے. ابھی ہم آپ کے آنے سے پہلے یہ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم جو گراؤنڈ کی جو اکوپمنٹ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم آپس میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے. ابھی تھوڑی دیر میں ڈی جی صاحب, منسٹر صاحب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گرانٹ بھی انہوں نے اپروو کروائی ہے فار دی. دیکھیں آپ کے امیجز پوری دنیا میں جاتے ہیں. آپ یو جسٹ امیجن کہ جب ڈرون اڑتا ہے اس کے اوپر فلڈ لائٹس میں گھرا ہوا ایک اسٹیڈیم آپ کو نظر آتا ہے اور پوری دنیا میں وہ امیجز جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از اے $1 بلین فیل کہ اگر آپ صرف اسی کی بات کر لیں کہ آپ نیریٹو بلڈنگ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں اکثر یہ پلیٹ فارم سے بات کرتا ہوں, 1947 سے لے کر آج تک سب سے بڑا نیریٹو کے پی ایل ہے. نو میٹر آپ ٹیکسز کی بات کر لیں, آپ کو اور بات کر لیں. دیکھیں ٹیکسز تو ایک ایسی ایک نوائز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال جب سے پاکستان بنا ہوگا تب سے لے کر آج تک وہ نوائز ہر بزنس مین سنتا ہی ہے. اور ٹیکسز ہم جمع کروا رہے ہیں, خزانے میں جمع ہوئے ہیں, مزید جمع ہوں گے. آپ خدا را صرف نیریٹو بلڈنگ کو آپ دیکھیں کہ آپ کے مظفر آباد کے امیجز پوری دنیا میں لاسٹ ٹائم 52 کنٹریز ہم نے ٹچ کیا, اس دفعہ ہم 70 کنٹریز ہم پلان کر رہے ہیں. 40 ملین کی ویورشپ ہے. میں بھی برطانیہ گیا ہوا تھا, ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ کے پی ایل. مطلب وہاں پہ جتنے کرکٹرز ہیں لوگ آ رہے تھے. اس دفعہ پارٹیسپیشن لیول بہت ہائی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, بیکاز ہم وہاں پہ پلان بھی کر رہے ہیں, روڈ شوز بھی پلان کر رہے ہیں. اور دوسرا آج ایک راجہ عزیز صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بیٹھے ہوئے تھے کہ اسپورٹس ٹورزم, اب جیسے منسٹر صاحب نے آپ کو فیفا کی ایگزامپل دی ہے, قطر اس وقت واز دی ایپی سینٹر آف ہول ورلڈ. منافع نہیں ہوا, بٹ یہ کہ اگلے 10 سال 20 سال کی پلاننگ تھی. تو ہم اس دفعہ اسپورٹس ٹورزم پہ پراپر کام کر رہے ہیں, اور آئی کین ایشور یو کہ اوورسیز کشمیریز کو اس دفعہ کے ہم کے پی ایل میں ان شاء اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے یہاں پہ. ہاں وہ رہیں گے کہاں پہ, کہ گاڑی میں سوئیں گے یا کوئی جگہ ملے گی, یہ پھر گورنمنٹ. تو بات یہ ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے چیمبر آف کامرس فیصل آباد, سیالکوٹ کو بھی دعوت دینے لگے ہیں, لاہور کو بھی. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹر کو اٹریکٹ کیا جائے, اور ان کے لیے جتنی بھی ان کی مشکلات وہ یہاں پر وزٹ کرنے کے بعد ہمیں بتائیں گے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو رموو کر کے ان کو یہاں پر انویسٹمنٹ پہ راضی کیا جائے. اب رہی بات اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے, اپنا ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ریاست کو دیکھنے کا. حکومت نے ذمہ داری ہوتی ہے ہماری کہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے جہاں سے بھی انویسٹر آئیں, چاہے وہ جس طرح کہ یہ ہمارے دیکھیں نا یہ ایک اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو نیریٹو ہے کشمیر ایشو جو اس وقت پوری دنیا میں, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% بہت ہائی لائٹ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, لیکن اس سے ہمارا ایک پیغام لوگوں کو پہنچ جا رہا ہے, آپ سے بہتر پہنچ جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہر چیز میں کوئی منافع والی بات نہیں ہوتی. کچھ چیزیں کاروبار ہوتا ہے, دکان آپ ڈالتے ہیں, اس میں سوشلائزیشن بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سوشلائزیشن جو مسئلہ ہے کشمیر کے اوپر, جو لوگ اس کو دیکھیں گے سنیں گے, یہاں گرینری سینک بیوٹی ہے ہماری کشمیر کی, اس سے ریلیجیس ٹورزم جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگا. دوسرا بھی جو آپ کے انفراسٹرکچر ہے اس کو دیکھنے لوگ آئیں گے, اور یہاں پر جو جنت نظارے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے, موسم میں سے برف پڑتی ہے اس میں وہ تھوڑا سا, تو وہ گرمیوں میں لوگوں کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پر راتیں گزارنے آتے ہیں, دن گزارنے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, اپوزیشن کو بھی یہ کہیں گے کہ آپ اس چیزوں پہ زیادہ زور نہ دیں, لیکن ہم ان کی گارنٹی نہیں دے سکتے. پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں اور نیشنل لیول پہ پی ایس ایل میں کھیل رہے ہیں. سیکنڈ چیز اس کے اندر ہے جو ہماری کانٹریکچوئل اوبلیگیشن ہے, جس کے تحت ہم فیڈر لیگ ہم نے ہر سال کروانی ہے, اور اس دفعہ ہم 13
जनवरी से इंशाल्लाह लॉन्च कर रहे हैं फीडर लीग अपनी, और जिसमें सिर्फ कश्मीरी बच्चे 10 अजला के बच्चे खेलेंगे, उनकी अपनी टीमें होंगी, 100 जो बच्चे होंगे सारे के सारे कश्मीरी। टैलेंट्स होंगे। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि देखिए इस पे वी रियली वर्किंग हार्ड कि यहाँ पे हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को इस सॉइल के ऊपर लैंड करवाएं, वो सारा पीसफुल एनवायरनमेंट खुद देखें वो। अच्छा, लास्ट डिस्कशन जो थी उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमने एक डॉक्यूमेंट्री एक बनाई, आप भी साफ़ी आज़ाद हैं, आपको पता है, लोग कहते हैं पूरा साल इतना बिजनेस नहीं होता जितना उस एक महीने के अंदर अंदर बिजनेस होता है। आपका 9 बजे अगर होटल्स पे खाना ख़त्म हो जाए तो दिस इज़ द इनकरेजमेंट कि 9 बजे के बाद होटल्स पे खाना नहीं है। यहाँ पे जो रेस्ट हाउसेस हैं, जो होटल इंडस्ट्री है, जितना बिजनेस KPL के उस हम क्रेडिट नहीं ले रहे उस चीज़ का, लेकिन जितना बिजनेस उस वक्त आता है उतना पूरा साल में नहीं आता बिजनेस। और दूसरा ये कि ऑफ सीज़न था लास्ट टाइम, इस दफ़ा शायद सीज़न होगा। अच्छा, प्लेयर्स की जहाँ तक आपने बात की कि प्लेयर्स की देखें, सबसे जो पहला सीज़न था हमें BCCI की बहुत बड़ी रुकावट थी, अदरवाइज उस वक्त हम ऑलमोस्ट थ्रू कर चुके थे इंटरनेशनल प्लेयर्स को, और वो ड्राफ्ट में भी आ चुके थे, 1-2 प्लेयर्स आए भी थे लास्ट टाइम। तो BCCI की तरफ से हर क्रिकेट बोर्ड को उनके CEO की तरफ से फ़ोन गया। इसकी एक विटनेस हम ये भी हैं कि मॉन्टी पैनस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंग्लैंड में, और उसने स्पेल आउट किया कि जी वाकई मुझे मना किया गया कि मैं अगर वहाँ पे चला गया तो फिर मैं इंडिया नहीं जा सकूँगा, मैं कमेंट्री नहीं कर सकूँगा, बिकॉज देखिए जो प्लेयर्स ऑफलोड हो रहे होते हैं उनका फिर कमेंट्री का कैरियर ब्रॉडकास्टिंग में हो जाते हैं। हर्षल गिब्स की आपकी एग्जांपल है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाली। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पिछले 2 साल से वी आर फाइटिंग। देखें इसमें वर्कलोड मैनेजमेंट प्लेयर्स की होती है। अब जैसे शाहीन अफरीदी को आप देखें कि वो लास्ट उन्होंने ये मिस आउट किया, पूरी सीरीज़ मिस आउट किया पाकिस्तान के लिए। सो ये वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि हम जो आप नाम ले रहे हैं, चूँकि उस वक्त विंडो भी हम वो ले रहे हैं जिसमें प्लेयर्स अवेलेबल भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सारे प्लेयर्स हमें मिल जाएँ, हम चाह रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट को आप देखते हुए कुछ प्लेयर्स को, बिकॉज देखिए नैरेटिव भी है, जब बाबर आजम यहाँ पे अगर वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर या वर्ल्ड टॉप रैंकिंग प्लेयर यहाँ पे आके खेलेगा, शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा, सो ऑब्वियसली इमेजेस ज़्यादा अच्छे जाएंगे मुजफ्फराबाद से, रादर देन हम चीखो पुकार करेंगे कि इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आएंगे ही आएंगे। हम भाई हमारे अपने प्लेयर्स इस वक्त वर्ल्ड रैंकिंग प्लेयर्स हैं, हम इनको तो लेके आए पहले। सो मेरा ख्याल है कि इस पर हम PCB से इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा रिक्वेस्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, और आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम, इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला मिलनी चाहिए।